نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان میں اللہ ترقی بھی عطا فرمائے. اس کتاب کے ابتدائیے پر بات چل رہی تھی کہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی ضروریات کے لیے بے شمار وسائل مہیا فرمائے، وہاں انسان کی اخروی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی ان گنت وسائل مہیا فرمائے ہیں. ان وسائل میں سے ایک اہم ذریعہ ہماری دینی کتب ہیں، جن سے ایک انسان علمی روشنی حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کو صحیح نہج پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. مگر آج ہم کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ روز بروز جس قدر دینی کتب اور رسائل اور ماہناموں اور جرائد کی بہتات ہو رہی ہے، اسی قدر دینی بے راہ روی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آخرت کی ابدی زندگی سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، ایمان و اسلام کے لالے پڑ رہے ہیں، نفسانی خواہشات کو قبلہ و کعبہ بنا کر احکام الہی اور مسائل شریعت کی طرف پشت کی جا رہی ہے. نت نئے کالے اور اندھے فتنے رونما ہو رہے ہیں. یوں آخرت کی برتباہی اور بربادی کی طرف برق رفتاری سے سفر طے ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو ٹھیس پہنچا کر دربار الہی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی اور اس کی حفاظت کے ذرائع کو اختیار نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہاں پر یہ اعلان بھی ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ دنیا میں تو ملے جلے رہتے تھے، دنیا میں تو شناخت مشکل ہوتی تھی کہ کون نیک ہے کون بد ہے، لیکن وہاں اعلان ہوگا کہ مجرمین کی جماعت آج نیک لوگوں سے الگ ہو جائے. تو ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال کس جماعت کے اندر ہوگا. تو اس لیے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان دینی کتب کی روشنی میں حق و باطل کی پہچان، کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کر کے اپنی فکری اور عملی زندگی کو سنوارتے. مگر شاید ہم نے دینی کتب کو بھی ناولوں یا افسانوں کی طرح تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے، یا محض رسمی طور پر ایک جنرل نالج میں اضافے کے لیے دینی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کبھی آدمی کسی دینی محفل کے اندر شرکت کرے، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرے، تو اس سے اس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے. آج لوگوں میں مرض یہ ہے کہ جی کس لیے؟ جی نالج کے لیے. بس اصل چیز تو عمل ہے کہ جب آدمی کسی نیک صحبت میں جائے، کسی دینی کتب کا مطالعہ کرے، کس نیت سے جائے کہ مجھے عمل پر استقامت حاصل ہو جائے، میری عملی کوتاہی دور ہو جائے. بس اس نیت اور ارادے کے ساتھ دینی محفل میں بھی بیٹھنا چاہیے اور دینی کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو عمل ہے وہ تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن معلومات اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ معلومات انسان کے لیے وبال بھی بن سکتی ہیں کہ
کہ قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو اس لیے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی علم ہی حاصل نہ کرے، نہیں، علم تو حاصل کرے، کیونکہ جہالت تو گمراہی ہے، لیکن اس علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ فضائل ایمان کی تعلیف کا مقصد محض دینی معلومات بڑھانا ہے، اور نہ ہی اس میں ذکر کردہ حکایات سے تفریح طبع یا کوئی قصہ خوانی مقصود ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر بہت سی حکایتوں کو بیان کیا، ماضی کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا۔ اس کا منشا کیا ہے؟ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کا منشا نصیحت اور عبرت کا حاصل کرنا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بلکہ اس کاوش کا مقصد انتہائی دل سوزی کے ساتھ ہمدردی کے جذبات میں ڈوب کر بھولی ہوئی انسانیت کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کرنا، خواہشات نفسانی کے چنگل میں پھنسے ہوئے دنیاوی لذات کے خوگر انسان کو اخروی نعمتوں کی عظمت و رفعت کا احساس دلانا، اور پرفتن دور میں دنیا و آخرت کی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی پونجی متاع ایمان کی حفاظت کے گر سکھلانا ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کس طرح سے کی جائے۔ فضائل ایمان کا ایک ایک باب اور ایک ایک صفحہ گویا حی علی الفلاح کہ آؤ بھلائی اور فلاح کی طرف اس کی صدا لگا رہا ہے۔ اس گفتگو پر قرآن حکیم کی ایک آیت سے بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اس گدھے کی حالت کی طرح ہے کہ جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں، کہ گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو اس گدھے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس کی تشبیہ، یہود کی جو تشبیہ دی ہے کہ یہ کتاب بھی رکھتے ہیں لیکن اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، تو ایسا ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہود کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کی مذمت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جیسی مقدس آسمانی کتاب سے نوازا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر مستحکم ایمان لا کر اپنی مذہبی کتاب کی روشنی میں احکام خداوندی بجا لاتے، مگر انہوں نے جہاں مقصد کتاب سے بے اعتنائی کرتے ہوئے عقائد کے معاملے میں فکری کجروی اختیار کی اور ظاہری اعمال میں تساہل اور تغافل کو اختیار کیا، وہاں اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدیل کا مکروہ فعل بھی انجام دیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے، بجائے اس کے ان کے اندر کی خباثت ایسی تھی کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کے اندر ہی تحریف کر ڈالی، اس کتاب کو تبدیل کر ڈالا۔ اللہ کرے ہم مسلمان یہود کی اس مذموم روش سے کوسوں دور رہیں، ہم علم سے بڑھ کر عمل اور سیرت سازی کا اہتمام کریں۔ اصل چیز یہی ہے کہ سیرت سازی کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے دل کی زمین اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے انوار سمونے کے لیے زرخیز ثابت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اگر اس دل پر محنت کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، تخلیہ کیا جائے، تجلیہ کیا جائے، غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور ذکر کے انوار سے اسے منور کیا جائے، تو تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزگی ہے کہ بری باتوں سے برے اخلاق اس کے اندر سے نکالے جائیں، اور تخلیہ کیا ہے؟ تخلیہ غیر اللہ کو اس دل سے نکالا جائے، اور تجلیہ یہ ہے کہ نیکی اور طاعت کے انوار سے، ذکر اللہ کے انوار سے اس دل کو منور کیا جائے۔ تو یہ تو ایک زرخیز زمین کی مانند ہے کہ جس پر بیج اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کون سا بیج ہے؟ وہ نیکی اور طاعت کا بیج ہے، لیکن کب اثر انداز ہوتا ہے، کب کارگر ہوتا ہے؟
کہ جب تزکیہ بھی ہو، تخلیہ بھی ہو اور تجلیہ بھی ہو، بس پھر یہ زمین تو زرخیز ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا عملی نمونہ بن جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم اور ہدایت کی مثال جسے خدا نے مجھے دے کر بھیجا ہے موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے، جو علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، چنانچہ زمین کے اچھے اور زرخیز ٹکڑے نے اسے قبول کیا۔ یعنی زمین بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک زمین بنجر زمین ہوتی ہے، ایک زمین نرم زمین ہوتی ہے۔ اب بنجر زمین پہ جو بارش کا پانی برستا ہے بہہ کر وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو زمین نرم ہوتی ہے اس پہ جب بارش کا پانی برستا ہے اپنے اندر اسے جذب کر لیتا ہے، اور جذب ہونے کے بعد پھر اس پر سبزہ بھی آتا ہے، درخت بھی آتے ہیں، پھل اور پھول بھی آتے ہیں۔ تو پہلی مثال کیا دی کہ زمین کے اچھے اور زرخیز ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا، اس موسلا دھار بارش کو، یعنی اس کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہری گھاس پیدا ہوئی، اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا کہ لوگوں نے پینے کے کام میں اس پانی کو لیا، جانوروں نے اس پانی کو پیا۔ اس ٹکڑے نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن پانی کو جمع کر لیا، تو لوگوں نے خود بھی پیا اور دوسروں کو پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا۔ نیز بارش کا یہ پانی زمین کے ایک ایسے ٹکڑے پر پہنچا جو چٹیل میدان تھا، نہ تو اس نے پانی روکا اور نہ گھاس اگایا۔ لہٰذا ان دونوں مذکورہ مثالوں میں ایک تو اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھا اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجی تھی اس نے خود بھی نفع اٹھایا، بس اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور ایک اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر اور نخوت کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا۔ یعنی دین تو موجود ہے، ہدایت تو موجود ہے، لیکن اس ہدایت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعے بھیجی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قبول نہیں کیا، اور قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر تھا، اس کی نخوت تھی، اس کی عار تھی، اس کا استکبار تھا۔ اس وجہ سے اس نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ وہی چٹیل زمین، ویران زمین کہ بارش کا پانی برسا تو صحیح لیکن نہ اس نے جمع کیا، نہ اس نے جذب کیا، بلکہ وہ پانی بہہ کر چلا گیا، پانی ضائع ہو گیا۔ ایمان دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی پونجی ہے، جس کا کچھ اندازہ آنے والے ابواب کے مطالعے سے ہوگا۔ اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ آخرت میں فلاح و بہبود اس پر منحصر ہے، اور آسان اس قدر ہے کہ محض دماغی فکر اور سوچ سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی اگر اس انسان کی سوچ کا جو زاویہ ہے، اس کی فکر کا جو زاویہ ہے، اگر وہ فکر کا زاویہ تبدیل ہو جائے تو سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سوچ اور فکر کا زاویہ صحیح رخ پر لگ گیا زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور سوچ اور فکر کا زاویہ بری طرف لگ گیا تو زندگی کا رخ بگڑ جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا ہے۔ بس یہ درست ہو گئی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور سوچ اور فکر اگر بگڑ گئی تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تو اس سوچ اور فکر سے تعلق ہے۔ اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت، نہ کہیں چل کر جانے کی ضرورت، نہ بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت، نہ بدنی اور مالی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت۔ اگر 100% دماغی سوچ کو ان چیزوں پر جما لیا جائے، اس دماغی سوچ کو ان چیزوں پر جما لیا جائے اور یقین کی کیفیت پیدا کر لی جائے جو ایمان کے لیے ضروری ہے، تو یہ دولت عظمیٰ حاصل ہو جاتی ہے۔
انصاف سے بتلائیے کہ اس بات کا یقین کر لینے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اب یہ کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جو اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ انسان کے دل دماغ میں یہ تخیل بیٹھ جائے، اس کے فکر کے اندر یہ چیز سما جائے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس چیز کو اپنے تخیل میں بٹھانے کے لیے کون سی مشقت کی ضرورت ہے یا کون سی اجرت ادا کرنی پڑی؟ بس ایک اپنے اندر اس چیز کو بٹھانا ہے، تو اعضائے ظاہرہ کو ذرا سی بھی حرکت نہیں دینا پڑتی اس چیز کو بٹھانے کے لیے، اس یادداشت کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور عیسائی کہلاتے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور یہودی کہلاتے ہیں، ان کے لیے تو اسلام تر نوالے سے زیادہ سہل ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی توحید موجود ہے اور اسلام بھی توحید کی طرف بلاتا ہے، تو زیادہ فرق موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے تو تر نوالا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ دین اسلام کے صفحات پر گزشتہ اولو العزم پیغمبروں کی عظمت و بڑائی کی جس قدر داستان رقم ہے، شاید اس کا عشر عشیر بھی انہوں نے اپنے ہاں نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی ان کی کتابوں میں وہ تذکرہ انبیاء کا نہیں ملتا جو ہمارے قرآن کے اندر ملتا ہے، کہ قرآن انبیاء کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ دور حاضر میں دین اسلام پر عمل کرنا ہی در حقیقت انجیل و تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اب تمام کتابوں کی جو تعلیمات ہے اسے ایک کتاب کے اندر سمو دیا گیا، اور وہ ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ باقی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، ادیان کو منسوخ کر دیا گیا، اب قیامت تک ایک ہی دین چلے گا۔ اس لیے یہ مقدس کتابیں تو خود پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں کرتی ہیں، اور دین اسلام کے اتباع کی کھلے لفظوں میں ترغیب دیتی ہیں۔ یعنی جتنی بھی پہلے کتابیں گزری ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ حقیقت منصف اہل کتاب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نیز یہود و نصارہ کا اس حقیقت سے چشم پوشی کرنا بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا کہ ان کی خواہش پسند اور دنیا پرست علماء، یہود کے خواہش پسند اور دنیا پرست علماء نے اپنی مذہبی کتابوں کے احکامات میں اپنی خواہشات کے مطابق تراش خراش کیا۔ تو پھر یہ لوگ کس منہ سے ان محرف شدہ اور بدلی ہوئی کتابوں کو وہی حقیقی اور آسمانی انجیل اور تورات خیال کر کے عمل کرتے ہیں؟ یعنی کسی ایک کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس یہی کتاب اصل ہے، اور اسی کو راہ نجات سمجھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام میں اس قدر آسانی، وسعت، حقانیت اور حفاظت کے باوجود آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس دین حق کو اپنا حرز جان کیوں نہیں بنا لیتے، جو فطری تقاضوں کے مطابق بھی ہے اور عقلی اصولوں کا بھی اس کے بھی مطابق ہے، جس کا کچھ اندازہ اسلامی تعلیمات کا بنظر انصاف گہرا مطالعہ کرنے سے ہو سکتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس سوال کے جواب میں غور کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دین حق کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جس طور طریقے اور مذہب پر اپنے آباء و اجداد کو پایا اور جن رسوم و رواج کی آغوش میں پرورش پائی،
اس مذہب اور ان رسوم و رواج سے اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جمود اختیار کر چکے ہیں کہ دل انصاف کے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے اس پرانے نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ رسم و رواج اس درجے ان کے اندر سرائیت کر گئے. حالانکہ دنیاوی رسم و رواج میں اپنے آباء و اجداد کے نہ جانے کتنے اطوار اور طور طریقے پس پش ڈال کر نئی تہذیب کو اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہیں. یعنی اگر ان کی پہلے کی زندگی دیکھی جائے تو دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے بہت اپنے آپ کو بدل لیا کہ پہلے ان کے لباس کیا تھے، ان کے مکان کیا تھے، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بدل لیا، اور وہاں پر یہ نہیں سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے. لیکن دین کے معاملے کے اندر ڈھٹائی ہے کہ جی ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں. نیز آباء و اجداد کے دین کے حق ہونے کے لیے کیا یہی دلیل کافی ہے کہ وہ آباء و اجداد کا مذہب ہے، یا ان کے مذہب کو بھی حق و انصاف کی چھلنی میں چھلنے اور دلائل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ان کی حقانیت کا فیصلہ کیا جائے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے جانچنے کا، پرکھنے کا کہ وہ مذہب صحیح ہے نہیں ہے. کیا اہل عقل و دانش سے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو جائز رکھیں گے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں متعدد مواقع میں سابق امتوں کے اہل باطل کے اس جواب کا ذکر کر کے رد کیا جس کو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت الی الحق کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَوْ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے رجوع کرو، جو امر حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو اسے باطل سمجھو. تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں، ہم کو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے؟ اگرچہ ان کے بڑے دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ چیز ان کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد آگے کچھ اور اس کی وجوہات کو بیان کیا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں کو موت تک سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما.
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اس درس حدیث کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اس ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ ساری انسانیت کو جلد نجات عطا فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، بستی کے حق میں مبارک فرما، یا اللہ اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص عطا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ اعجاب نفس سے حفاظت فرما، اخلاص کامل عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ تو سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں آسانی فرما، برکت عطا فرما، ہمیں بھی دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا،
یا اللہ والدین کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، سب کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، اولاد کے معاملے میں ہر ابتلا سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔